الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے دوسرے مسلمان بھائی کی ملاقات اور زیارت کرنے کا ثواب۔ عام طور پر معاشرے میں ایک دوسرے سے ملاقات کم کی جاتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ملاقات کے لیے جایا کرے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس کا مقصد محض اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر جاتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے جوڑ کر رکھے جس طرح تو نے دوسرے مسلمان بھائی کو جوڑ کر رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا دوسرے علاقے میں میرا بھائی رہتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تیری کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے؟ تو شخص نے کہا میں محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا اے انسان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ہوں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو محض اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کو ملاقات کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے جس کو اندر سے بیٹھ کر باہر کی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور باہر بیٹھ کر اندر کی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو محل ہے یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو ایک دوسرے سے ملاقات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جنت میں محل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی آپ کا خاص آدمی ہے تو آپ اس کی ملاقات کے لیے گھر میں تشریف لے جائیں، اور اگر کسی سے عام ملاقات کرنی ہے تو اس سے آپ مسجد میں تشریف لے جائیں تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے۔ اور یہی طریقہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ جب کسی سے خاص ملاقات کرنا چاہتے تو اس کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور کسی سے عام ملاقات کرنا چاہتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے، اور اس مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے سہولت کے ساتھ ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اب یہ ملاقات کب کرنی چاہیے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا جلدی نہ ملا کرو، یعنی کہ ناغہ کر کے ملا کرو۔ اگر تم ناغہ کر کے ملو گے تو اس سے تمہیں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، لیکن اگر کوئی ایسا خاص مہمان ہے، خاص دوست ہے، خاص احباب ہیں، تو آپ ان سے باقاعدہ طور پر بھی ملنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل ہمارے گھر میں صبح بھی تشریف لے آتے تھے، شام کو بھی تشریف لے آتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا۔ اس گہرے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں صبح بھی تشریف لے جاتے تھے، شام کو بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو ان تمام تر روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کبھی ہم اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے محض اس نیت سے جائیں، اس میں نہ کوئی دنیاوی غرض ہو، نہ کوئی نفع مقصود ہو، بلکہ اس غرض سے جائیں کہ میرا جانا محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔